آپ سن رہے ہیں سفر اسلام نیٹ ورک کی اسلامک آواز، نعت و منقبت اور علماء کرام کے نورانی بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل گھنٹی کو دبائیں تاکہ سب سے پہلے آپ کے پاس ویڈیو پہنچے۔ الحمدللہ وقال الله تعالى في شأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصلاة والسلام على من انكشف عليه سر ما كان وما يكون وبشر به الأنبياء وصدق به المرسلون وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في سبيل الله حق جهاده وهم مفلحون وعلى الغوث الأعظم الجيلاني وحزبه الذين تواصوا به يعلمون. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين النبي الكريم. ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين إلى يوم الحياة. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. دلوں سے درد کا کانٹا نکال دیتا ہے، دلوں سے درد کا کانٹا نکال دیتا ہے، زمانے بھر کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. دلوں سے درد کا کانٹا نکال دیتا ہے، زمانے بھر کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے. میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے، جو 12 سال کی کشتی نکال دیتا ہے، جو 12 سال کی کشتی نکال دیتا ہے. حضرات محترم، ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے اوپر نظر رحمت ڈالی کہ ہم یہاں پر اکٹھا بیٹھے ہیں غوث اعظم کی محفل میں. یہ محفل کوئی معمولی محفل نہیں ہے، بلکہ اس محفل پاک میں وہی آتا ہے جسے سرکار بغداد بلاتے ہیں. سرکار بغداد کی نظر کرم کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں. اور یہ نہ سمجھو کہ صرف ہم سرکار بغداد کا تذکرہ کر رہے ہیں، بلکہ دلوں میں یہ یقین رکھو کہ ہم کارون کی دھرتی پر ان کی محفل سجا کر کے بیٹھے ہیں. بغداد کے شہنشاہ ہماری گفتگو کو سن بھی رہے ہیں اور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں. ہمیں سن بھی رہے ہیں، ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں. پیارے مسلمانوں، اس انتظام کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ یہاں پر جلوہ فرما رہو، بیٹھے رہو اور دل میں یہ خیال رکھو کہ اگر ہمارے دلوں میں کوئی اچھی بات، کوئی سچی بات، کوئی دلی تمنا ہے تو اللہ اپنے غوث کے صدقے میں جائز دلی تمنا کو پوری فرمائے. آمین. پیارے مسلمانوں، آج لوگوں کے پاس دوسرے کاموں کے لیے ٹائم ہے، لیکن اللہ والوں کی محفل میں آنے کے لیے، ذکر خیر الانام میں جمع ہونے کے لیے ہمیں ٹائم نہیں نکلتا ہے. پیارو، یہ ہمارا یا ان کا قصور نہیں ہے، یہ آنے والے کی اور جانے والے کی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کا نصیب تھا کہ ان کے اوپر سرکار بغداد کی توجہ نہ ہوئی. سرکار بغداد کی توجہ ہوئی تو ہمارے اور آپ کے اوپر ہوئی کہ آپ کی نظر عنایت سے ہم یہاں جمع ہو گئے. آج ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں انشاءاللہ العزیز. سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے چند گوشے، آپ کے زندگی کے چند کارنامے آپ کے سامنے اس نیت سے پیش کروں گا کہ اللہ رب العزت سرکار بغداد کے صدقے میں ہمارے جوانوں کے، خاص کر ہمارے چھوٹے بچوں کے دلوں میں عشق نبی،
اور عشق اولیاء پیدا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. عشق نبی کیسے ملتا پتا ہے؟ عشق نبی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو عشق رسول کی دولت سے مالا مال کرتے رہو. اپنے بچوں کو پوچھا گیا سرکار ہم اپنے بچوں کو عشق رسول کی دولت سے مالا مال کیسے کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کے سینوں میں نبی کا عشق مجزن ہو جائے، انہیں عشق رسول کی دولت مل جائے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چرچا کیا کرو، ان کے واقعات بچوں کے سامنے ذکر کیا کرو، غوث اعظم کے تذکرے کیا کرو، غریب نواز کے چرچے کیا کرو. جب تم اللہ والوں کے چرچے کرو گے، تمہارے بچے ان کے کارناموں کو سنیں گے، تو خود بخود رب کے فضل سے تمہارے بچوں کے دلوں میں عشق رسول پیدا ہوگا. عشق غوث اعظم پیدا ہوگا. ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں، انشاءاللہ العزیز غوث اعظم کا آج تذکرہ بالخصوص کرنے والے ہیں، اس لیے ادھر ادھر نہ جائیں. اولیاء کرام کی عظمت کو سمجھنا ہے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی مطلب دوست. ولی مطلب دوست. اللہ دوست کس کو رکھتا ہے؟ جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو نمازی ہوتے ہیں، جو حاضی ہوتے ہیں، جو بندگی کرنے والے ہوتے ہیں. پتہ چلا، معلوم ہوا کہ قرآن ہمیں راستہ بتا رہا ہے کہ اگر تو اللہ کا قریب قرب چاہتا ہے تو تجھے بھی اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی. بغیر عبادت کے تو رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے غوث اعظم نے زندگی کیسے گزاری ہے. اگر آپ کے طریقے پر رہ کر ہم بھی زندگی گزارنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی سمر جائے گا. آؤ دیکھو غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے. ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے. انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ میں ہمزاد آتا ہے. وہی ہمزاد انسان کو پوری زندگی ورگلاتا ہے، اور یہ شیطان کی نسل سے ہے. جب اللہ نے ابلیس کو دربار سے بھگایا، آدم کو سجدہ نہیں کیا، بھگایا، تو یہ بول کے کیا آیا؟ یا اللہ تو قیامت تک مجھے مہلت دے. اللہ نے کہا کس چیز کی مہلت؟ کہا مولا مجھے مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں، تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں. اللہ نے کہا مردود جا جا، جو میرے خاص بندے ہیں، جو میرے اچھے بندے ہیں، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. پتہ چلا، معلوم ہوا پیارے مسلمانوں کہ اگر ہمیں شیطان کے جال سے بچنا ہے تو ہمیں اچھا بننا پڑے گا. خدا کی خاطر ہر کام کرنا پڑے گا. جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھیں گے وہ شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے، جو دکھاوے کے لیے نیکی کریں گے وہ شیطان کے جال میں پھنسیں گے. لیکن جو فی سبیل اللہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے وہ کبھی نہیں پھنسے گا. اللہ نے کہا کہ جا، جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. اب ایک بات پتا چلی ہمیں، یہ شیطان ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور شیطان انسان کے ساتھ جب پیدا ہوتا ہے تو ہر وقت تاک میں رہتا ہے کہ کس طرح اس کو بہکایا جائے. پوری زندگی اعمال کو بگاڑتا ہے، اور جب آخرت میں جانے کا وقت آتا ہے، یعنی جھانکنے کا وقت آتا ہے، تو یہ اس فراق میں رہتا ہے، وہ فائنل میچ کی طرح پورے فراق میں رہتا ہے کہ کس طرح اس مرنے والے کی ایمان کو چھین لیا جائے. اس لیے پیارے مسلمانوں، شیطان کے اگر چنگل سے بچنا ہے، شیطان کے اگر جال سے تمہیں بچنا ہے تو نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام سے اپنے دامن کو جوڑے رکھو. اللہ رب العزت نے چاہا تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، جھانکنے کے وقت بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ. سبحان اللہ. شیطان انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. ہمارے بچے خاص کر سنیں، کتاب میں ہے، مولانا زکریا نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ایک انسان کے یہاں 2 لڑکے ایک ساتھ پیدا ہوئے، یعنی جڑوا بچے پیدا ہوئے. ظاہر سی بات ہے جب جڑوا بچے پیدا ہوئے تو جڑوا شیطان بھی ہوں گے. 2 بچے پیدا ہوئے ساتھ میں،
دونوں بڑے ہو گئے, کمانے الگ الگ چلے گئے. اب سننا پیارے مسلمانوں, بڑے دنوں کے بعد یہ دونوں بھائی اکٹھا ہوئے. اب دونوں بھائی جب اکٹھا ہوئے نا تو ایک بھائی زیادہ مالدار تھا, ایک بھائی غریب تھا. دونوں ایک دوسرے سے چپک کر رونے لگے. ادھر یہ دو بھائی رو رہے ہیں, ادھر وہ دو شیطان جو تھے بھائی وہ ایک دوسرے سے گلے مل کر رو رہے ہیں. شیطانوں کا عالم یہ تھا کہ ایک شیطان موٹا ہو گیا تھا, ایک شیطان دبلا پتلا ہو گیا تھا. موٹے نے دبلے سے کہا کہ دیکھ مجھے دیکھتا نہیں ہے, میں کتنا جو ہے کھا پی کے تگڑا ہو گیا ہوں, تجھے کیا ہوا کہ تو اتنا سکھا گیا ہے, اتنا کمزور ہو گیا ہے, اتنا لاغر ہو گیا ہے. تو جو کمزور شیطان تھا اس نے کہا اے میرے بھائی سنو, بات دراصل یہ ہے کہ جس کے ساتھ میں پیدا ہوا ہوں اس کی عادت یہ ہے کہ جب بھی کچھ کھاتا ہے بسم اللہ پڑھ کے جب بھی کچھ پیتا ہے بسم اللہ پڑھ کے پیتا ہے, اور جب بسم اللہ پڑھ کے کھایا پیا جائے تو شیطان کھانے سے دور ہو جاتا ہے, شیطان کھانے سے دور ہو جاتا ہے. اللہ پیارے مسلمانوں, ہمیں پتا چل گیا, معلوم پڑ گیا کہ ہمیں کچھ بھی کھانا ہو تو بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے تو شیطان ہمارے کھانے میں شریک نہیں ہوگا. یہ بزرگان دین کا کرم ہے, یہ بزرگان دین کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت کے فیض سے, پروردگار عالم کے کرم سے بزرگان دین ہمارے حصے میں آئے, اور انہوں نے ہمیں طریقہ بتایا کہ اپنے بزرگوں کی نیاز کیا کرو, اپنے بزرگوں کا جو ہے نیاز کا اہتمام کیا کرو. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نیاز والے بھی ہیں اور نماز والے بھی ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. نیاز والے بھی ہیں اور نماز والے بھی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں خوب اپنے بزرگوں کے نام پر خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے نام کی نیاز دلانے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگان دین نے دیکھا کہ یہ شیطان کھانے کے پیچھے پڑا رہتا ہے, کھانے کے پیچھے پڑا رہتا ہے. بزرگان دین نے کہا او میرے عاشقوں, او میرے چاہنے والوں, سنو, جب تم غوث اعظم کا نیاز بناؤ, غریب نواز کا نیاز بناؤ تو ڈیک پر ہی مولانا کو بلا کر صرف بسم اللہ نہیں بلکہ پورے سورہ فاتحہ پڑھا دینا, تاکہ جو شیطان ہو وہ نیاز سے دور بھاگ جائے, نیاز اس کے منہ میں نہ آئے, اس کے پاس نہ آئے. پیارے مسلمانوں, یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین کے صدقے میں ہمارے نیاز میں شیطان پاس نہیں آتا ہے, دور دوری رہتا ہے. پیارے مسلمانوں, میں آپ کو بتاؤں ہمارے غوث اعظم کی شان کتنی بلند ہے, ہمارے غوث اعظم کا مقام کتنا بلند ہے. دیکھو غوث اعظم جلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو آج ہمیں سمجھنا ہے, تھوڑی دیر سننا ہے, آپ کے مرتبے کو جاننا ہے. میرے غوث اعظم جب 4 یا 5 سال کے ہوئے تھے تبھی سے آپ کی شہرت, آپ کی بلندی, آپ کا عالی مقام لوگوں کے نظروں کے سامنے آ گیا تھا. بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ 4 یا 5 سال کے ہو گئے, آپ کی والدہ محترمہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کا نام ایک مدرسے میں لکھایا. میرا بچہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا, استاد کے سامنے بیٹھا, استاد نے کہا بیٹا عبد القادر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے تیرے آقا غوث اعظم خاموش ہیں, کچھ نہیں بولیں. دوبارہ استاد نے کہا پڑھو بیٹے عبد القادر بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث اعظم خاموش. استاد محترم نے کہا بیٹا پڑھتے کہ نہیں, پڑھو. غوث اعظم جیلانی 2 بار کہنے پر پڑھتے نہیں تھے, لیکن تیسری بار جب پڑھنا اسٹارٹ کیا ہے تو صرف بسم اللہ نہیں اعوذ باللہ پڑھا ہے, بسم اللہ پڑھا ہے, سورہ فاتحہ پڑھا ہے. پہلا پارا, دوسرا پارا, تیسرا پارا, 10واں پارا. پیارے مسلمانوں, 15واں پارا, یہاں تک کہ 16واں, 17واں, 18واں پارا جب پڑھے استاد محترم اٹھ کر کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں بیٹا تم پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو, بیٹا تم پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو. کہتے ہیں استاد میں پڑھنے آیا ہوں, پڑھانے نہیں آیا ہوں. استاد کہتے ہیں بیٹا یہ 18 پارا کیسے یاد کر لیا؟ ہمارے غوث اعظم فرماتے استاد محترم میری والدہ 18 پارے کی حافظہ تھی, 18 پارا میری والدہ کو زبانی یاد ہے. میری ماں صبح میں اٹھتی تھی تو بھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی, شام ہوتی تھی تو بھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی. اے استاد محترم, میں ماں کے قرآن کو سن کے 18 پارا ماں کی گود میں ہی یاد کر لیا. اب یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت سمجھو. آپ تو پیدائشی ولی تھے, پیدا ہوتے ہی نبی کی شریعت پر ایسا پختہ عمل کہ ایک ہی دن کے ہوئے روزہ رکھنا شروع کر دیا.
پیدائشی ولی تھے. لیکن پیارے مسلمانوں یہ واقعات ہمارے سامنے عرض کیوں کیا جاتا ہے بار بار, کیوں بتایا جاتا ہے بار بار؟ اس لیے کہ غوث اعظم جیلانی کی والدہ قرآن کی حافظہ تھی, روز قرآن پڑھتی تھی. آپ کے والد محترم وہ اللہ کے نیک ولی تھے, آپ کے نانا اللہ کے نیک ولی تھے, آپ کی ماں اللہ کی نیک ولیہ تھیں. مجھے کہنے کی اجازت دے دو کہ اگر گھر کے اندر قرآن پڑھنے والے باپ ہوں گے, قرآن پڑھنے والی ماں ہوگی, تو بیٹا عبد القادر جیلانی بنے گا. آج بھی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم صبح میں اٹھے تو قرآن ہاتھ میں لے کر تلاوت کرے, رب کی بارگاہ میں سجدے کرے, شام کو قرآن پڑھے, رب کی بارگاہ میں سجدے کریں. اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہمارا بچہ غوث اعظم تو نہیں, غلام غوث اعظم ضرور بن کے دکھائے گا, غلام غوث اعظم ضرور بن کے دکھائے گا. اس لیے میں اپیل